نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حامیم کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا علم والا ہے۔ سورہ مومن کا آغاز ہوا آج سے الحمدللہ۔ سورہ مومن یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 2 آیات ہیں جو علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں مدنی ہیں، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57، باقی یہ پوری صورت مکی ہے۔ اس صورت میں 9 رکوع اور 85 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے 2 نام ہیں، ایک تو اس صورت کا نام مومن ہے اور دوسرا نام اس کا غافر بھی ہے۔ اگر کبھی آپ سنیں کہ سورہ غافر، اب بندہ قرآن میں ڈھونڈے کہ سورہ غافر کا ہے، تو اس صورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں اور سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے 15 سے زیادہ نام ہیں، تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ شفا ہے، سورہ کافیہ ہے، سورہ وافیہ ہے، وہ سارے نام ہم سماعت کر چکے ہیں۔ تو اس طرح اس صورت کے بھی 2 نام ہیں۔ اس صورت کو جو سورہ مومن کہا جاتا ہے اور اس کا نام جو سورہ مومن رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ سن لیجئے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اس کا معنی ہے ایمان لانے والا، جیسے جو بھی ایمان لائے گا اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 28 میں آپ سماعت کریں گے آگے چل کر کہ ایک مومن کا ذکر ہے، اور وہ کون تھا مومن؟ وہ فرعون کی قوم میں ایک شخص تھا، مومن تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے اظہار کیا تھا۔ وہ جب اس مقام پر آپ پہنچیں گے تو سماعت کریں گے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ مومن کہتے ہیں کہ جس نے اپنا ایمان کا پھر علل اعلان کیا تھا۔ نمبر 2، اس سورت کو سورہ غافر کہتے ہیں۔ تو اس کی 3ری آیت میں یہ لفظ آئے گا غافر، غین الف فا را، اس کا معنی ہے بخشنے والا۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 3 میں یہ اللہ کا وصف بیان کیا گیا کہ وہ رب العالمین غافر ہے، یعنی وہ بخشنے والا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ غافر کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد، صبح فجر کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 1، 2، 3، یہ شروع کی 3 آیت، آج ہم کوشش کریں گے یہ 3 کا ہی درس سن لیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے صبح اٹھ کر سورہ یہ مومن کی شروع کی 3 آیات اگر اس نے پڑھ لی اور آیت الکرسی اس کے ساتھ ملا کر پڑھ لی، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی برکت سے صبح سے لے کر شام تک اس بندے کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی۔ اور جو شام کو پڑھ لے میرے آقا فرماتے ہیں تو شام سے لے کر صبح تک اس کی برکت اسے یہ ملے گی کہ اللہ کی حفاظت میں وہ آ جائے گا۔ بہت آسان آیات ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت جو ہے وہ شعب الایمان میں ہے کہ حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں پورے قرآن میں۔ اب جو صورتیں اب شروع ہوئیں یہاں سے، یہ حامیم، ہر صورت آگے آئیں گی، تو یہ 7 ٹوٹل صورتیں ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حوامیم، اس کی جمع اگر حامیم کی یعنی 7 صورتوں کو ایک ساتھ بولیں گے تو حوامیم بولیں گے۔ تو حوامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ تو ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے ان دروازوں میں ہر اس دروازے پر جا کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا
کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا، یعنی جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرے مولا اس بندے کو جہنم میں داخل نہ کرنا۔ تو دیکھیے قرآن کیسی اللہ کی عظمت والی کتاب ہے کہ یہ قرآن بھی جانتا ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے تو اس کی صورتیں اس شخص کو پہچانتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 7 دروازے ہیں، 7 صورتیں ہیں، جب یہ بندہ 7 صورتیں پڑھتا ہے تو وہ صورت اس جہنم کے دروازے پر جا کر کہتی ہے مالک اس نے مجھ پر ایمان رکھا اور یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اسے جہنم میں داخل نہ کر۔ اللہ رب العالمین، آج سے ہمارا بھی درس شروع ہوا، ہم رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم سب کو بھی جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید کی زینت ہیں، یعنی یہ اللہ نے زینت اس کو بنایا ہے۔ اب سنیے پہلی آیت کریمہ، 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے حرف ہے، 2 حرف ہیں اور ان کی مراد اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر اس کا خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا، جس کی شان یہ ہے کہ فرمایا وہ عزت والا ہے اور تمام معلومات رکھنے والا ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ عزت والا ہے اور تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جسے نازل فرمانے والا عزت و علم والا، لانے والا بھی جبریل امین عزت والا علم والا، جس نبی کی طرف یعنی میرے آقا کی طرف لایا گیا وہ بھی عزت والے اور علم والے، اور فرمایا جو قرآن کو پڑھتا سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ بھی عزت والا علم والا۔ کیا شان ہے، اور وہ بھی علم والا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک فرق ذہن نشین رکھنا ہے، اور وہ فرق کون سا ذہن نشین ہم میں ذہنوں میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عزت والا اور علم والا ہونا۔ اب جیسے میں نے کہا حضور عزت والے علم والے، اللہ عزت والا علم والا، جبریل امین عزت والے علم والے، مومن جو اسے پڑھے سمجھے عمل کرے وہ عزت والا علم والا۔ فرق کیسے ہوگا؟ کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ بعض لوگ یہی باتیں کر کے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں، تو یہ فرق آپ کے ذہن نشین ہوگا تو ہر قسم کے شرک سے آپ بچیں گے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ والا فرق آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عزت والا اور علم والا ہونا یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ سب سے پہلا فرق۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم، جو اللہ کے پاس علم ہے، وہ کسی آلے یا غور و فکر کا محتاج نہیں۔ اس کا علم ازلی اور ابدی ہے، نہ اس کی کسی وقت سے ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے نہ انتہا ہے۔ اور فرمایا اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا رب العالمین کے لیے محال ہے۔ اس کا علم ہمیشہ والا ہے، دائمی ہے، اس میں تبدیلی اور تغیر محال ہے، اور اس کا علم انتہائی کامل ہے۔ جبکہ مخلوق کا عزت اور علم والا ہونا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور جو اوصاف اللہ کے علم کے ہیں وہ مخلوق کے علم کے ہرگز برابر نہیں۔ یہ فرق ہم ذہن نشین رکھ کر پھر یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑا انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ 3 آیات ہو گئیں، اس کی تفسیر میں نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بہت طویل ہو جائے گا، میں اسی پر روکتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ کل ہم اس کی تفسیر سماعت کریں گے۔ دوبارہ یہ آیت سن لیجئے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو پڑھے اللہ اسے حفاظت عطا فرمائے گا۔ حامیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا علم والا ہے۔ اور تیسری آیت ہے غافر الذنب، کہ وہ گناہ بخشنے والا، وقابل التوب، وہ اور توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول، بڑے انعام والا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ 3 آیات یاد کیجئے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی ملا کر پڑھ لیجئے تو اللہ رب العالمین حفاظت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ سورہ مومن کا آغاز ہوا، رب کریم ہمیں صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے اے اللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانا ہمارے لیے آسان کر دے، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ قرآن کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ قرآن حکیم سے الفت و محبت دے دے۔ قرآن حکیم کی کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت قبول فرما۔ تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ دے دے، جنت عطا فرما دے، جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا کر دے۔ اے رب کریم ہماری آخرت اچھی کر دے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کی موت اچھی کر دے۔ موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے تیرے محبوب کا دیدار کرتے ہوئے ہم سب کو موت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم نے آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ہماری، ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔